اچھا سر، شاہد صاحب کی آج سر احمد کی طبیعت آج تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اسپیس کو ہوسٹ کیا ہے اور ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ تو شاہد بھائی آپ کی مدد درکار ہوگی انشاءاللہ آج کی اسپیس کو رن کرنے کے لیے۔ آپ کل نہیں تھے تو میں تھوڑا سا ریکیپ کر لوں گا، کیونکہ جو ہمارے بھائی کل بھی اٹینڈنس میں تھے آج بھی تھے، ان کے ساتھ کل کا ریکیپ ہو جائے کوئکلی، اور پھر ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ تو میں اپنے ہمارا جو یہ نماز کا ریفریشر کورس چل رہا ہے، اس کا کوئکلی انٹروڈکشن دوبارہ کرتا جاؤں کہ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ہم ریفریشر نماز کر رہے ہیں کہ پہلا حصہ جو کہ کل ہو چکا ہے، اس میں ہم سب بہن بھائیوں نے اپنی اپنی نماز بآواز بلند سنائی، تاکہ ہمارا یہ خلوص نماز کے ساتھ تھا، یہ ان سب بہن بھائیوں کا خلوص تھا اپنی نماز کے ساتھ، کہ ان کی نماز میں کوئی پڑھنے کی کوتاہی تو نہیں ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے ان کی، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ثنا سے لے کے السلام علیکم تک۔ تو وہ ہم سب نے دیکھا، اس میں اگر کسی کی تھوڑی بہت چھوٹی موٹ چیزیں تھیں وہ ہم نے ہائی لائٹ کی۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کیا اپنے سب بہن بھائیوں سے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنی نماز کو دیکھ کر دوبارہ ضرور پڑھیں، اس کو اپنی اچھا دیکھ کر جب وہ پڑھیں گے اور جب زبانی پڑھیں گے تو انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، تو آپ لوگ دوبارہ یاد کر کے اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو دوبارہ اس کا ریویو کروائیں۔ یہ ریویو بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ غلطی تو نہیں کر رہے۔ اچھے اچھے قرآن حافظ لوگ بھی جو ہے نا وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے جو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں وہی ہے، لیکن وہ اپنے قرآن کو وقتاً فوقتاً سناتے رہتے ہیں کسی دوسرے کو جو سنتا ہے، اور سننے سے غلطی دور ہوتی ہے۔ آپ خود بھی اگر اپنی نماز کو بآواز بلند پڑھ کے سنیں گے تو عربی ایسی خوبصورت زبان ہے کہ آپ کی غلطی آپ کے کان پکڑ لیں گے، آپ کے خود کے کان، لیکن بہتر ہے کہ آپ دوسرے بہن بھائی کو سنائیں گھر میں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اگر ہم نے کوئی چیز غلط سیکھ لی ہوئی ہے بچپن سے پڑھنا، تو اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ٹریننگ کی ہے، کئی سالوں کی ٹریننگ کی ہے، ہم نے اس کو پکا کر دیا ہے۔ تو آپ لوگ بالکل یہ مت گھبرائیں کہ میری غلطی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوئی، اس کو ٹھیک ہونے کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے۔ آپ کے کچھ دن لگ سکتے ہیں، کچھ ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ پسند کرتا ہے کوشش کرنے والے کو۔ تو آپ کوشش کریں آنے والے دنوں میں اس کو بار بار اپنی نماز کو جو پڑھنا ہے، جو سٹیج 1 ہے، جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے نماز میں پڑھنا کیا ہے، تو اس کو دیکھ کے پڑھیں۔ اور آج کی اسپیس میں میں کچھ چیزوں کو اوپر شیئر کر دوں گا، سٹیکرز، یہ زبر زیر کے ساتھ ہوں گی، تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ اس کے محتاج نہیں ہیں، آپ کہیں سے بھی نماز کی کتاب پکڑ لیں جو زبر زیر والی ہو، کچھ چیزیں قرآن میں ہیں زبر زیر کے ساتھ، تو آپ وہاں سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جس کا ریفرنس نہیں ملے گا یا جس کی سورس بکس نہیں ملیں گی۔ نماز قرآن کا سب سے آسان، جو اگر ہم پورا قرآن نہیں بھی سمجھ سکتے، اگر ہم صرف نماز سیکھ جائیں تو یہ اتنی آسان چیز ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت نہیں ہے۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت میں کہ یہ جو نماز ہے اس کی اہمیت ہے کیا، اور اس میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کتنی چیزیں ہیں جن کو محنت درکار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں اللہ نے قرآن میں جتنے بھی احکامات دیے، احکامات حکم جو دیے، ان کے ساتھ ہی لوگوں کو ایکسیپشنز دیں جن لوگوں کے لیے عذر ہوتے تھے، چاہے وہ نماز تھی، روزہ تھا، حج زکات تھا، ہر بندے کا عذر اللہ نے قرآن میں ہی بیان کر دیا۔ اب یہ عذر وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا، اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہوتا۔ اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں تو وہ عذر ہمارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عذر وہ جھوٹ ہوتے ہیں جو ہم اپنے نفس کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دنیا ہمیں دھوکہ نہیں دے رہی، شیطان ہمارے تھرو ہی ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، یا یہ میرے لیے جو ہے نا جو ہے آپ کو وہ آپ سمجھیں کہ آپ کو وہ روک کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے کوشش کرنے والے کو، سعی کرنے والے کو۔ جو انسان کوشش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم اللہ ہی اسے دیتے ہیں، جو ہم آج پڑھیں گے سورہ فاتحہ میں۔ تو پیچھے آگے پیچھے جو بھی کوشش ہے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، نماز کے لیے ضرور ہم کوشش کریں۔ ہمارے پاس کوئی عذر ایسا نہیں ہے، عذر وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے انسان کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ سب جانتے ہیں کہ اذان پڑھتے تھے، ان کے زبان میں سین شین کا فرق تھا، عذر تھا، لیکن کہیں وہاں پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، وہاں پہ نبی کے بھی محبوب ہیں وہ ایسی ہی اذان کے ساتھ، اور اللہ کے بھی محبوب ہیں ایسی ہی اذان کے ساتھ۔ تو اسی طرح جو دوسرے عذر بھی اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں وہ عذر ہوتے ہیں جو ہم خود گھڑ لیتے ہیں، وہ عذر نہیں ہوتے، وہ بھی
گناہ کی ہی ایک ترکیب ہوتی ہے جو ہمارے اندر شیطان کی طرف سے آتی ہے. تو ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. آپ لوگ کائنڈلی اپنی نماز کو دیکھ کر ضرور پڑھیں. اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, وہی چیزیں جو ہم نے یاد کی ہیں آپ نے صرف اپنا ریویو کرنا ہے کہ آپ کی کوئی چیز غلط تو نہیں ہے تاکہ آپ کی آنے والی نماز ٹھیک ہو. آج ہم تشہد میں پڑھیں گے, تشہد میں گواہی آتی ہے. ہم گواہی میں کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ سے, وہی گواہی جس کا کل ہمارے ایک بزرگ نے ذکر کیا کہ جب ہم اللہ کے پاس جانے لگیں تو دعا کریں ہمارے زبان پر کلمہ ہو. وہ کلمہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان پر ہو, جب وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا ہم اسے توجہ سے پڑھ رہے ہیں اس گواہی کو, یا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے یہی گواہی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں موت کے وقت نصیب ہو, لیکن جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا خیال نہیں ہے. تو کیا ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ اضافی نماز پڑھتے ہیں, اگر ہر وقت اس کو سمجھ کے پڑھیں گے کہ ہم یہی گواہی دے رہے ہیں, تو کیا اس کے امکانات زیادہ نہیں ہو جائیں گے کہ جب آپ کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کو گواہی وہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو, جو ہمیں میں بھی آج کی نمازوں میں نہیں یاد. یا ہو سکتا ہے کوئی ایک نماز, ڈیفینیٹلی کوئی ایک نماز ہماری آخری نماز ہوگی, تو اگر وہ ہم نے بأحسن طریقے سے ادا کی ہوگی, اس میں ہم نے جب گواہی دی ہوگی, ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر و ناظر جان کے کہا ہوگا, تو پھر جس دن حشر کے دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور ہم اس کے سامنے ہوں گے, تو اس دن ہم افسوس زدہ نہیں ہوں گے, شرمندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کے ہم کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کمزور بنایا, ہم نے اپنی پوری کوشش کی, ٹھیک ہے, اور تو ہماری نیت کو جانتا ہے, تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اب اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو یہاں سے غفور و رحیم, یہاں سے شفاعت کے معاملے شروع ہوں گے. لیکن اگر ہم نے توجہ نہیں کی, اگر ہم نے اس میں جو ہے عذر کوتاہی سستیوں والا ڈالا, تو وہ تو ہمارے اپنے اعضاء اس دن گواہی نہیں دیں گے. ہم اللہ سے نہیں بھول سکیں گے کسی چیز کو. جھوٹ تو اس کے سامنے بولا جاتا ہے نا جس کو حقیقت کا علم نہ ہو. اللہ تو ہم سے زیادہ حقیقت کو جاننے والا ہے. تو یہ کل کا ہم ریکیپ کرتے ہیں. تو شاہد بھائی آپ کے لیے یہی تھا کہ ہم نے کل جو ہے پوری نماز ہم نے سنی تھی. کچھ احباب ہمارے رہ گئے تھے جن میں میں بھی شامل ہوں, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آج پڑھتا ہوں اور میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا جو ہمارا آج کا دوسرا حصہ ہے. تو سبحانک اللہم سے لے کے جو پوری ایک جو بنیادی نماز ہے, سادہ نماز, اس کو ہم پڑھیں گے السلام علیکم تک بھی ترجمہ. شاہد بھائی انشاءاللہ یہ ممکن ہے کہ ہم آج کمپلیٹ کر لیں, اگر نہیں ہو سکی 1 گھنٹے کے سیشن میں تو 2 دن لگ جائیں گے. اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے پوری نماز میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ سورت ہے, سورہ اخلاص جو ہے, اس کے بعد تشہد کی جو چیزیں ہیں ان کی تفسیر ہو سکے جس حصے کی ممکن ہے, اور جب نماز کی تفسیر ہو جائے پھر ہم آخری 10 صورتیں سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک سیکوینس میں ایک تفسیر ہو جائے جو 2-3 دن ہماری لے سکتی ہے, ڈیپینڈنگ اپون دا صورت کا کیا سائز ہے, وہ کتنی تفسیر مانگتی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارے جو سامعین بھائی ہیں ان کے جو سوالات ہیں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں, آپ ڈی ایم کرتے ہیں مجھے, کو ہوسٹ کو, شاہد بھائی کو. آپ انشاءاللہ جب یہ تیسرا حصہ مکمل ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات دے سکیں, اور اگر وہ ہمارے مطلب کورس کے جو ہمارا کورس جو ہم بنا رہے ہیں اس کے دائرے میں آتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں. آج کا جو حصہ ہے ہم اسی نماز کو جو ہم نے کل پڑھی ہم دوبارہ پڑھیں گے شروع سے. آج شاید تھوڑا سلو پڑھیں گے کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا کچھ غلطیاں ہیں. شروع کرنے سے پہلے اگر ہم نماز کی اہمیت دیکھیں تو میں نے اوپر 2 ٹویٹ شیئر کی ہیں. پہلی ٹویٹ ہے جو سورہ بقرہ جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے, پہلی 5 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن ہمیں دیا ہے تو وہیں سے ہمیں نماز کا پہلا حکم ملنا شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اس میں 2-4 ورڈز ہیں, میں پوری آیت کے ترجمہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے ہم اس پہ رہیں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کا آغاز کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم وہاں پہ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ, نماز میں ہدایت کی دعائیں مانگیں گے. قرآن نے کہا کہ ہدایت متقین کی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جو گزارنا چاہتے ہیں
اس میں آپ نے تقوی کو اختیار کرنا ہے. یہ یکدم نہیں مل جاتا کہ آپ کچھ کلو کے بھاؤ سے لے لیں گے. انشاءاللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ آپ کے ارادے آپ کی نیت سے شروع ہوتا ہے اور آپ چلتے جاتے ہیں. تو ہدن للمتقین میں اب ہیں کون یہ لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے جو ایمان لائے ہیں غیب پر. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ہے کہ آپ ایمان پر غیب لائیں گے، کیونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے چلے گئے ہماری دنیا سے. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے ہمیں یہ قرآن حدیث دیا اور ہمیں کہا نماز پڑھو. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو آخرت کا حساب ہے، جو اللہ کی رحمانیت رحیم، جو شفاعت مانگتے ہیں، جو اس میں ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ کے سامنے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ ایمان کا یہ جو ہے نا یقین اور یہ چیز ایمانیت کا ہونا ضروری ہے. اچھا، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً جو نیکسٹ چیز کہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں اپنی نمازوں کو، اور قائم کرتے ہیں نمازوں کو. ٹھیک ہے، تو میں باقی اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. یہیں پہ دیکھیں اللہ نے جب قرآن شروع کی اور کتاب کی بات کی اور ہدایت کی بات کی تو ایمان کے بعد پہلی چیز جو ہے وہ نماز کا ذکر آیا. ٹھیک ہے، اور آخری آیت میں دیکھیں گے یعنی سارے مجموعے کے بعد بات ہوتی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اوپر جن میں ہدایت ہے، جو ہدایت پر اللہ کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں فلاح پانے والے. اب زندگی میں اگر ان 5 آیتوں سے بھی شروع کریں، قرآن کو سمجھنا، نماز کو سمجھنا، اپنی زندگی کو سمجھنا، اپنی زندگی کا مقصد بنانا، تو یہ 5 آیتیں ہی جو ہے نا اوپر سے ٹائٹل شروع کر دیتی ہیں. ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. نماز کی بات ہوئی تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ متقین ہونا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کامیابی پانا چاہ رہے ہیں تو نماز پہلی چیز ہے ایمان کے بعد جس کو آپ کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی عبادات کا ذکر کیا جہاں پہ نماز کی بات آئی تو اللہ صورت ایک احسن کلام یہ ہے کہ جہاں بھی چیزیں ایک سے زیادہ آئیں ترتیب وار آئیں، اور جہاں بھی عبادات کا ذکر ہوا نماز کے ساتھ تو نماز سب سے پہلے کہی گئی. پہلے نماز کا ذکر ہوا پھر دوسری باتوں کا ذکر ہوا. تو نماز کی اہمیت سے ہمیں یہیں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن شروع ہو رہا ہے تو نماز کی بات ہو رہی ہے. نماز کے جتنے احکامات ہیں تقریباً 99 ٹائمز یہ ورڈ جو ہم نے پڑھا ہے یہ 99 ٹائم تقریباً ریپیٹ ہوا ہے. میں اس سے بعد دوسری ٹویٹ آپ کو شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور جب یہ عبادات کی بات ہو رہی ہے تو پہلی چیز یہ ہے جو قرآن کی وہ نماز کے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. یا اور دوسری بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک جو ہے وہ نماز کی ہمیں تلقین کرتے رہے. تو ہم جتنی بھی عبادتیں آگے کریں گے وہ ساری کی ساری جو روح ہے وہ نماز سے شروع ہوگی. اگر ہماری نماز بہتر ہوتی جائے گی، اگر ہماری نماز میں وہ روح ہوگی، دیکھیں روح کے بغیر تو جسم بھی کچھ نہیں ہے نا، ہم جا کے اسے چھوڑ آتے ہیں مٹی میں. اگر اس میں روح ہوگی تو جو باقی باتیں آنے والی ہیں وہ ساری باتیں اسی نماز سے ہی سیکھیں گی کہ ان میں کیا احسن درجہ ہونا چاہیے، ان میں کیا جو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، معاملات ہیں انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرت جتنی ہے، ان ساروں کا جو پھر آگے جو بیسک فاؤنڈیشن ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اگر آپ کا ایمان نہیں ہے یا کمزور ہے یا وہ یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، اور آپ کی نماز قائم نہیں ہے. آپ اس ورڈ کو دیکھیں، اللہ نے کہا قائمش کریں. اگر نہیں ہے تو آنے والے جو باقی کی عبادات ہیں، جو باقی کے معاملات ہیں وہ بھی ڈاماڈول سے ہیں، جیسے ہماری نماز ڈاماڈول سی ہے. تو ہم نے سب سے پہلے سب سے جو بیسک ہے، اچھا اس میں دوسری اس نماز کو قائم کرنے کا ہمیں موقع اللہ ہر کچھ گھنٹوں بعد دے رہے ہیں. یعنی 5 فرض نمازیں ہیں ایک دن میں ہمیں 5 پڑھائیں تاکہ آپ کی جلدی ٹریننگ ہو جائے، آپ نماز کے بہتر سے بہتر درجے کو پا سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا نماز کے بارے میں قرآنی حکم. دوسری ٹویٹ دیکھیں اوپر ایک شیئر کی ہے میں نے، قرآن میں آلموسٹ 99 ٹائمز یہ ورڈ آیا ہے نماز پڑھنے کا. اس میں ہم تو نماز پڑھنے کا صیغہ یوز کرتے ہیں لیکن اللہ نے 2 چیزوں کا بیان کیا ہے. دوسری ٹویٹ اگر آپ کھولیں تو میں اس میں سے پڑھتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو اپنی نمازیں قائم کرتے ہیں. یہ وہی آیت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی. واقیموا الصلاۃ والصلاۃ،
نیچے جائیں، واقیم الصلاۃ، واقیم الصلاۃ، واقام الصلاۃ، حافظ علی الصلوات، حافظ علی الصلوات والصلاۃ، واقام الصلاۃ، واقیم الصلاۃ۔ تو اسی طرح پوری جو قرآن میں نماز کے حکم ہیں، آپ کو دو چیزیں ملیں گی، نماز کو قائم کریں یا نماز کی حفاظت کریں۔ دونوں کے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نماز کو قائم کرنے کے لیے یا نماز کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آج کی محفل میں زیادہ ہمارے میل بردرز ہی ہیں، میری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو لیکن چلیں اس طرح دیکھتے ہیں، دونوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا اور حفاظت کرنا، کیا ہم لوگ اپنی نماز کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قائم کریں یا حفاظت کریں، یا ہم صرف اٹھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں اور ایک روٹین کی ایکٹیویٹی بنائی ہوئی ہے؟ قائم کرنے میں تو کافی چیزیں آ جائیں گی۔ کیا ہم اس کو اس طرح قائم کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی نماز اگر دکھ ہوتا ہے یا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مس ہو جاتی ہے، مطلب قضا ہو جاتی ہے، یا ہم اس سے بھی آگے ہیں کہ ہم ایسی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کچھ دن نماز کے لیے نماز بھول جاتے ہیں، یا کسی وقت کی نماز بھول جاتے ہیں، یا ہم بازار کا کچھ کام ہے اور ہم اس طرح نکل جاتے ہیں کہ ہماری 2 نمازیں رہ جاتی ہیں اور ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گیا نماز کا مس ہو جانا۔ یا ہم نماز پڑھنے والے تو ہیں لیکن اس طرح پہنچتے ہیں کہ تیسری رکعت ہو رہی ہے، چوتھی رکعت ہو رہی ہے اور نماز ختم ہو رہی ہے، اس طرح پہنچ رہے ہیں کہ ہماری ثنا کا تو موقع ہی نہیں ملتا، قاری صاحب پہلے ہی 1 رکعت پڑھا چکے ہیں۔ کیا ہماری نمازیں اس طرح کی ہیں؟ یا ہماری نمازیں اس طرح کی ہیں کہ اذان ہوتی ہے جس میں ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہم لوگ ریڈی ہوتے ہیں اور ہم لوگ چل پڑتے ہیں مسجد کی طرف، یا ہم لوگ اگر گھر میں ہیں، میری بہنیں تو وہ اذان سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب میں باقی کاموں کو تھوڑی دیر کے روک لیتی ہوں، اگر مجھے کوئی شرعی اتنی ارجنسی نہیں ہے، جب مطلب اللہ نے ہمیں ایکسیپشنز دی ہیں لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو میں روک کے اس کے لیے نماز کے لیے ٹرائی کرتی ہوں کہ پہلے نماز ادا کر لوں۔ اسی طرح کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں، حفاظت میں کافی چیزیں میں ساری ڈسکس نہیں کر سکتا کہ آپ کا وضو پراپر ہے، آپ کی دوسری چیزیں پراپر ہیں۔ ہمارا یہ جو کورس ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ ہم جو اس میں پڑھ رہے ہیں کیا ہم اس کی فکر کر رہے ہیں کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، یہ بھی نماز کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حفاظت کروں گا تو میں ڈائریکٹلی اللہ کے حکم کی جو ہے نا وہ اطاعت کر رہا ہوں۔ اب میں 2 چیزیں کر رہا ہوں، نماز بھی ادا کر رہا ہوں، اللہ کے اس حکم کی بھی اطاعت کر رہا ہوں کہ میں نماز کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور پھر جب میں نماز قائم کہ میں اچھے ٹائم پہ جاؤں، میں اچھی طرح نماز پڑھوں، نماز کے اندر بھی قائم کروں نماز کو، یعنی میری نماز ایسی تو نہیں ہے کہ میں نے اللہ اکبر کہا، ایک مشین چلی، السلام علیکم کہا، میں نے مصلے سے اٹھا اور میں دنیا کے کاموں میں لگ گیا اور مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی کہ میں نے نماز کو کیا دیا۔ کیا میری رب سے ملاقات ہوئی؟ کیا میرا اپنی نماز سے کوئی تعلق پیدا ہوا؟ یا میرا اور میرے رب کا تعلق پیدا کیا اللہ اکبر کے بعد؟ ہم لوگ بہت زیادہ اپنی نماز کو مس کر رہے ہیں۔ ہم کچھ لوگ جو میرے جیسے ہیں نماز پڑھ لی اور بہت ان کے اندر جو ہے نا وہ عاجزی کے بجائے جو وہ اپنے آپ میں شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب میں نے ایسی ایگزامپلز دی ہیں، دیکھی ہیں کہ جو لوگ بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ایک عجیب سا سلوک کرتا ہے، یہ بھی نماز نہیں نماز کی۔ نماز میری زندگی کی حفاظت کرے گی اس سے اگلی نماز تک، مجھے روک لے گی اس